بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ رب بالاسلام دینا ومحمد نبی ورسولہ۔ الحمدللہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پہ اور محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور دین اسلام پر الحمدللہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سامع لطیف، آپ کا تجوید کلاس میں تمام سامعین کو، تمام سننے والی اہل ایمان کے ساتھیاں، جنت کے ساتھیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدلے، آپ کی طرف جو بھی مشکل پریشانی یا دل کسی بھی وجہ سے بے چین ہے، پریشان ہے، گھروں میں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے تجوید کے الحمدللہ جو ہے 11 کلاسز، ہماری بیسک جو مین تجوید ہوتی ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ اب ہم نے بیسک جانا ہے، تھوڑا سا ریویژن آؤٹ کرنا ہے تاکہ میں بیسک تجوید کا آپ کا ٹیسٹ لے سکوں، تو ہم تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کراتی ہوں۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے رمضان میں رحمتیں برکتیں سمیٹی ہیں تو ہم نے بعد میں بھول جانا ہے، نہیں، ہم نے اس کو بالکل ساتھ لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور جنتی لوگوں میں شامل کریں، اللہ اپنے متقی لوگوں میں ہمیں شامل کر دیں، آمین۔ تو چلیں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ جو تھوڑی سی یہ رمضان میں تھوڑی چھٹیاں سی آئی تھیں اور عید کی کچھ چھٹیاں آئی تھیں، بچے بھول نہ گئے ہوں، تو چلیں ہم تھوڑی سی ایمان کی ساتھیاں جو ہیں اس کو تھوڑا ریوائز آؤٹ کرتی ہیں لیسن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا تجوید کا جو میننگ ہے، تجوید جو ہے جوڑنے کو، یعنی جو الفاظ کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنا ہمارے پاس جو ہے تجوید ہے۔ قرآن مجید کے جو ہم پر جو حقوق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مقدس کتاب ہمیں دی ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اس پر ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق جو ہم پہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو جو ہے، یہ کلام جو ہے خوبصورت انداز میں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور تجوید کے قواعد کو ہم، ان کے اصولوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی تجوید کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تلاوت کرتے رہو بس ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرنے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارا اس کتاب پر ایمان کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوگی تو ہم جو ہے سیکھ سکیں گے۔ آپ کسی بھی عمر میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ تجوید نہیں کر سکتی، میرا تو عمر کا جو ہے بڑھاپا آ گیا ہے، میں جوانی میں ہوں یا جوانی میں میری مصروفیات بہت ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، بچے ہیں، گھر کے جو مائیں بیویاں ہیں جن سے شادی شدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری تو مصروفیت ہیں، فلاں بچے ہیں، یہ ہیں، وہ کام بہت زیادہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہم پہ ہیں، کیا ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ جو ہم وقت ٹی وی وغیرہ یا کہیں کارٹون فلم یا کچھ بھی دیکھنے میں ہم گزارتی ہیں، شاپنگ یا ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں سننے میں ہم گزار دیتی ہیں، فونوں پہ آدھا آدھا گھنٹہ ہم لگا دیتی ہیں، تو وہ جو اگر ہم تھوڑا سا وقت وہاں سے نکالیں، بچا لیں، تھوڑا سا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دے دیں اور اس کی مقدس کتاب کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح حق ادا کر دیں، تو میرا خیال ہے ہمارے کاموں میں برکت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔
تجوید کا معنی و مفہوم میں پھر سے بتا دیتی ہوں. یہ آپ سے جو اب امتحان لوں گی انشاءاللہ اس میں کچھ MCQs ٹائپس جو ہے وہ میں آپ سے کچھ سنوں گی تو آپ نے مجھے اچھے طریقے سے بتانا ہے. تجوید کا معنی ہے تحسین، یعنی آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا. ہم کسی کی ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تو یہی علم تجوید کا معنی ہے. وہ علم جو قرآن مجید کے مخارج کی ادائیگی سے پڑھا جائے، اس کو صحیح ادا کیا جائے، اس کو ہم جو ہے تجوید کہتے ہیں. اب ایک جو چیز ہے، ایک اور چیز میں اس میں دیکھوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی. قرآن مجید میں غرض و غایت ہیں. غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تجوید کی جس چیز کا ہمیں کہا گیا ہے ہم نے اس کو ویسے نہیں پڑھنا، بلکہ تلاوت کرتے ہوئے لحن میں غلطی کر دینا، یعنی الفاظ کی ادائیگی میں جو ہے غلط کر دینا. ہم عام اردو کی زبان میں تو غلطی کر سکتے ہیں، ہماری عربی جو ہے بہت سے اردو الفاظ کے اوپر مشتمل ہے. جیسے کہ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کتنا سخت گناہ ہے، اس لیے جو ہے تجوید کی طرف میں لے کے آئی ہوں. مثلاً اب ہا کی جگہ آپ نے ہاں پڑھ دیا ہے، آپ نے الحمدللہ الحمد پڑھنا تھا، حمد کہنا تھا، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا. جہاں پہ الہا کی آواز کر کے ہا کی آواز کر کے میننگ آنا تھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب کہ آپ نے اسے ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، تو ویسے ہی میننگ بدل جاتے ہیں. ہا کا معنی اور ہے، ہا کا معنی اور ہے. ہا جو حلق سے ہے اور گول ہاتھ جو ہے، دو چشمی آنکھوں والی ہاتھ جو ہے وہ سینے کی طرف سے ادا ہوتی ہے، تو دونوں کا میننگ بدل گیا. ہم نے تو پڑھنا تھا سب تعریفیں اللہ کی بجائے، ہم نے اس کو کیا پڑھ دیا، نعوذ باللہ اللہ کی حرارت یہاں پہ ختم ہو گئی، یعنی فوت ہو گئی، یعنی فوراً یہ چیز ہے. ہم نماز میں پڑھے ہیں اور کتنی ہماری لا علمی کی باتیں، ہم نے لفظ الحمدللہ ہی کہنا تھا، ہم نے اس کی بجائے الحمدللہ ہاں پڑھ دیا، تو ہم نے پڑھ دیا، تو اس کا میننگ نعوذ باللہ اللہ کی حرارت یہاں پہ ختم ہوگی، یعنی حرارت ختم ہوگی، یعنی ورڈ اللہ نعوذ باللہ وہ ورڈ نہیں رہا، اس میں میننگ چینج ہو گیا. جہاں اللہ کے لیے تعریفیں آنی تھی وہاں کسی اور کے لیے چلے گئی. تو ذرا سوچئے ایسی نماز قبول ہوگی اور اس کا ثواب باعث بنے گا؟ آپ اپنا اس چیز کا فیصلہ آپ خود کریں، خود سوچیے، اپنے مائنڈ میں لائیے کہ جہاں پہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے وہاں پہ تو الحمد ہا کی ادائیگی ہم ٹھیک نہیں کر رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ الحمد کرو. جب تک آپ کی چیز میں وہ علم نہیں تھی، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں صحیح پڑھوں کہ غلط پڑھوں، جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پاس ذریعہ بھیج رہے ہیں اب تو ٹھیک کیا جا سکتے ہیں نا. اب اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھیے، قاف کی جگہ کیف پڑھ دینا. قاف موٹا ہوتا ہے، نقطے والا کاف موٹا ادا کیا جاتا ہے، اس کی جگہ کیف پڑھ دینا. اب ورڈ تھا قل، قاف موٹا ہونا تھا قل، اب نے پڑھ دیا اس کی جگہ قل هو اللہ، قل هو اللہ، کیف باریک کر کے پڑھ دیا، کیف پڑھ دیا، قل هو اللہ. نعوذ باللہ اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ نے جب اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گی قل هو اللہ احد، قل کر کے صحیح سے پڑھیں گے تو قل کہہ دو اللہ ایک ہے. جب آپ اس کو چینج کر کے میں مارک کرتی ہوں کہ ڈنڈے والی کاف باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے، کاف کل سے پڑھیں گی تو نعوذ باللہ اس کا مطلب بن جائے گا کھا جاؤ اللہ ایک ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے علیم کی عالیم تھا ورڈ، علیم آئین کی آواز تھی، آپ نے الف کی آواز دے دی، علیم پڑھ دیا. تو علیم کا مطلب ہوتا ہے خوب جاننے والا، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خوب جاننے والی ہے، دردناک ذات تو ہے ہی نہیں وہ. اسی طریقے سے زواد ہے جسے لوگ دال پڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ فطر دعا الضحیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. اب اسے لوگ پتہ کیا کر دیتے ہیں، فطر دا دال کی آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زواد نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں فطر دال کی آواز دے کے پڑھ دیتے ہیں، دعاد کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعاد یعنی دال کی مخرج دیتے ہیں. تو یہاں پہ بڑا تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. تو لیکن میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، فطر زواد کو آپ نے جبڑوں کے درمیان جب لے کے ادا کرنا ہے تو ادا کیجئے. ہم اس قاری کو سنتے ہیں وہ زواد کا مخرج ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بھی وہ جو ہے وہ زواد کا جو ہے دعاد کر کے پڑھے. ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان کو لیجئے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان اور زواد پڑھیے، زبان کو روکے رکھیے اور دعاد پڑھیے، زواد، ٹھیک ہے. پھر آپ کو لگے گا کہ یہ فطر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ
हम इसे क्या करते हैं, सानी के लिए हम फतर दा कह देते हैं, फतर दा। इसका मतलब होता है आप गिर जाएंगे। जहाँ पे फत और ज़ुआ का मतलब था आप राज़ी हो जाएंगे, वहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, आप गिर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। ये चंद गलतियाँ हैं जो बेतारे मिसाल मैंने आपको इसलिए पेश की हैं कि आप बच जाएँ। जो तो हम गलतियाँ करते रहे हैं वो तो ठीक है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करें, अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ करने वाली है, बेशक उसकी रहमत हमारे गुनाहों से बढ़कर है, तो अल्लाह उसका हमें माफ़ करें। अब जो है, अब आपको इल्म हो गया, अब आपने मखारिज अपने बेहतर करने हैं। मखारिज की तरफ चलते हैं। अलिफ बार ये मैंने आपको पहले भी रिवाइज़ करवाए हैं, मैं ज़रा एक दफ़ा फिर से आपको मखारिज कुछ आज रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे कि पहले ता, दाल और त्वा, ये जो है सनाए ओलिया है, ज़बान की नोक से, ज़बान की नोक से जो है हमारे पास ये जो 6 अल्फाज 12 अल्फाज जो है ज़बान की नोक से आते हैं, जिनमें पहले है ता, दाल और त्वा। अब देखिए ज़ुबान की नोक सनाए ओलिया की जड़ में लगने से ये अदा होते हैं, यानी ऊपर वाले जो सामने वाले जो दांत होते हैं, जो बच्चे सबसे पहले दांत निकालते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, और जो हम कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले निकालते हैं जो दांत, 2 दरमियान वाले ऊपर वाले दांत, इनको हम सनाए ओलिया कहते हैं। ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए सनाए ओलिया ज़ुबान जो है, ये देखिए ज़ुबान यहाँ लग रही है, यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं दोबारा से, देखिए बार बार मैं सर्कल आउट कर रही हूँ। ये सनाए ओलिया ऊपर वाले ता, ता, दाल, त्वा, 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 ता, ता थोड़ी बारीक होती है, त्वा, त्वा मोटा होता है थोड़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें हम आते हैं सा, रा और ज़ुआ, ज़ुआ की तरफ। ये भी बिल्कुल सनाए ओलिया से लगते हैं, लेकिन सनाए ओलिया के किनारे से लगने से अदा होते हैं। किनारा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ज़रा गौर कीजिए, ये देखें सनाए ओलिया के दांत के नीचे वाले हिस्से से, किनारे से, जैसे हम कोई चीज़ काटते हैं ना, उसके साथ लगने से अदा, जैसे कि सा, 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 रा, राल, 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 राल बहुत नरमी से अदा होती है, ज़ुआ, ज़ुआ, ठीक है, ज़ुआ ये होगी। फिर इसी तरीके से ज़ुबान के दरमियानी हिस्से को तालू से लगाने से, यानी तालू जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये देखें हम जब उसको उसे लगाएंगे तो हमारे पास या, जीम, शीर, या ये अदा होंगी। ये देखिए ज़ुबान को हमने तालू से लगाना है, ठीक है। अब जो कॉफ जो है, जब ज़ुबान की जड़ को, यानी कौवे के हिस्से जो जब हमारा कौवा होता है उसे करीबन नरमे तालू से कहते हैं, यानी तालू वहाँ पे हमारा थोड़ा नरम होता है। ज़ुबान को थोड़ा सा मोड़ना है और उसको लेके जाना है। जो काफ में जो होती है ज़ुबान जो है, जब ज़ुबान की जड़ काफ के मखरज से ज़रा मुँह की जानिब से नीचे हटकर लगे, तालू से लगे, तो अब ये देखें, अब यहाँ पे कॉफ के लिए ज़ुबान जो है बहुत पीछे को जा रही है, हमारे बिल्कुल वो कौवे वाले हिस्से पे जो है वहाँ तक जा रही है, वहाँ पे जाके ये देखें लग रही है। लेकिन कैफ, काफ में जो है, काफ में कॉफ, कॉफ अपने होंठों को गोल नहीं करना। अब मोटा अदा करने के लिए और कॉफ की अदायगी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या मिस्टेक हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, होंठों को गोल करेंगे और होंठों को गोल करके कॉफ हम ऐसे अदा करेंगे, कॉफ, कॉफ। ये अदायगी गलत है, हमने इसको बड़े आराम से अदा करना है। आपको ये लिंक शेयर आउट करूँगी एक अलहदा से मखारिज का, तो आपने वहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट एक दफ़ा रिवाइज़ आउट करा रही थी कि दोबारा से रिवाइज़ करा दूँ। फिर आपने कैफ की अदायगी थोड़ी बारीक होनी, कैफ, 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 कॉफ, कैफ, ठीक है, कैफ, कॉफ, ये आपने फ़र्क रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हलक से हमज़ा और हा, हलक से आइन और हा दरमियानी हलक से अदा होते हैं, नहीं थोड़े से सीने की तरफ चले जाते हैं। हमज़ा और हा, हमज़ा, हा, हमज़ा, हा, ये देखें ये नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ से, हमज़ा, हा, हा, ये जो है गोल वाली हा की अदायगी, ये हा हुक्के वाली, यानी जो ये वाली हा है ना, उसकी अदायगी होती है हलक से। हाँ, जब हम कोई चीज़ स्पाइसी खाते हैं ये आवाज़ें आ रही होती हैं, तो यहीं से हा अदा होती है। और दूसरी हा जो थोड़ी सी सीने की तरफ से, हाँ, ठीक है, ये हा की अदायगी है वस्त से।
आइन भी इसी तरीके से वास्ते से अदा होती है, आइन आइन। अलिफ की आवाज़ बिल्कुल सीधी होती है, आइन की आवाज़ में थोड़ी सी रुकावट सी लगती है, ठीक है। अब इसी तरीके से गाइन जो है अदना यानी ऊपर वाला जो हलक होता है ना, ऊपर वाला हलक जो होता है उससे अदा होती है। ये देखिए खा खा गाइन खा गाइन खा। ये अच्छा मैं गाइन खा का ज़्यादातर और गाइन का देती होती हूँ उनको अक्सर इस लिहाज से ज़्यादा। हम जब गरारे कर होते हैं ना, गरारे करते हैं पानी डाल के, तो वो जुबान अक्सर गरारे करते हुए जान लगती है ना, वहाँ से ही गाइन खा अदा हो रही होती है। अब देखिए ज़बान का किनारा सनाई ओलिया और सनाई सुल्फ़ा के अंदरूनी किनारों को लगने से अदा होते हैं। ज़ा सीन और स्वाद, ये सनाई सुल्फ़ा जो होते हैं जो है सामने वाले नीचे के दो दांत को कहते हैं। जो सामने नीचे वाले जो दो दांत होते हैं ना, एक तो ऊपर वाले दो दांत होते हैं उनको हम सनाई ओलिया कहते हैं, सनाई सुफला जो है हम नीचे वाले जो दो दांत होते हैं उनको कहते हैं। 4 दांत होते हैं जिन्हें हम सनाया कहते हैं, यानी सामने वाले ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, ठीक है, जो सामने ऊपर वाले और सामने नीचे, जो सबसे पहले इंसान बच्चा निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे कि मैं अदा करके दिखाती हूँ, ज़ा ज़ा ज़ा, इन तीनों अल्फाज में थोड़ा ज़ोर है, सीटी भी है इनमें। ज़ा ज़ा, सीन सीन सीन, स्वाद स्वाद स्वाद, ठीक है, स्वाद, ये चीज़ ऐसे। अब आलिफ जो है मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। आलिफ को आपने मुंह भर के नहीं अदा करना, आलिफ आलिफ बड़े राइम से अदा हो जाता है। ये वैसे ये तरीके से हरूफ मुरक्कबात दिए हुए हैं, इनकी अदायगी के लिए जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अभी कुछ वर्ड्स जो है वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ जो है उनकी अदायगी भी थोड़ी सी बता दूंगी। वाव को जो है आप होठों को अच्छी तरीके से गोल करेंगे तो आपके पास वाव अदा हो जाएगी। नून को जो है आप जो है ज़ुबान के किनारे सनाए रुबाई और अन्याब के मसूड़ों के दरमियान जो है रखेंगी तो आपके पास जो हो जाएगा, ठीक है। बल्कि नून की अदायगी ये जो है मैं आपको दिखाऊंगी तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। नून और लाम की अदायगी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी, नून लाम और फ़ा की अदायगी। मीम की आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। बाकी भी दोनों होंठों के जो हमारे पास गीले हिस्से होते हैं ना, हमारे होंठों के जो गीले हिस्से होते हैं उनको मिलाने से हम बा अदा करते हैं, बा। अब इसी तरीके जो हमारे होंठों के खुश्क हिस्से होते हैं ना, मीम, ऊपर वाले खुश्क हिस्से होते हैं उनको दाने से हमारे पास मीम अदा हो जाती है, ठीक है। वाव दोनों होंठों को अच्छी तरह से गोल करके वाव वाव अदा होती है। आगे हमारे पास हरूफ मुक़त्तात की तख्ती है, फिर हरूफ मुक़त्तात की तख्ती है। हरूफ मुक़त्तात जो है वो हरूफ है जिनका मीनिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को मालूम है, हमें मालूम नहीं है। फिर आपको मैंने हरकत पढ़ाई थी, ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको हम हमज़ा अदा करते हैं, और हम हमज़ा को जो है वो झटके से पढ़ा जाता है, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। ज़बर ज़ेर पेश को हमने लंबा नहीं करना है, हमने फिर इसकी अदायगी भी की थी, आ ए उ ह ही हु हा ही हु ख्वा ही सु सा सी सु सा ही सु वा वी वु ता ती तु त्वा ती तु। ये हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी जो है वो प्रैक्टिस की थी। फिर हमने तनवीन को भी पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद हरूफ हल्की आए, हरूफ हल्की हाँ कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। हरूफ हल्की हमज़ा ह आइन है गौन ख्वा आए तो ये हरूफ हल्की हैं तो गुना नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 ज़बर के, जैसे कि हा 2 ज़बर हन हन, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, हन हिन हुन, हम इसको कैसे पढ़ देंगे। अब बन बिन बुन, यहाँ पे हम गुन्ना करते हैं, ठीक है, बन बिन बुन। आइन पे भी नहीं हम गुन्ना करेंगे, ह पे भी नहीं करेंगे, ये क्योंकि हरूफ हल्की है, ठीक है। हरूफ तनवीन के साथ हमेशा जो अलिफ लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आपने ज़ोर ज़बर जोड़ों के साथ पढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि हरूफ हल्की के जो हरूफ तनवीन है उनके साथ जो अलिफ लिखा जाएगा उसको आपने पढ़ना नहीं है। सिर्फ आपने बा पढ़ते वक्त बा 2 ज़बर बन पढ़ना है। जैसे कि ये पढ़ना है, इसको कैसे आपने बा 2 ज़बर बन, बा अलिफ 2 ज़बर बन नहीं पढ़ना, क्योंकि अलिफ तो तब मिलता है ना जब इसके ऊपर जज़म होता या हम तशद्दुद होता तो हम पढ़ते इसको बा 2 ज़बर बन
دو زیر بن، دو پیش بن، بن بن بن. ٹھیک ہے، یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ تھا. پھر ہم نے تنوین کی حرکات بھی، قاعدہ بھی پڑھا آپ نے. ابدن، احد، اخذ، اذن، امر، جعل، جمع. پھر قاعدہ پڑھایا. پھر اس کے بعد ہم نے کھڑے زبر، کھڑا رے، الٹی پیش کا تختی پڑھی. پھر میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ایک ہاتھ بند مٹھی میں ایک فنگر کھولنے کو جتنا وقت لگتا ہے اس کو ہم اتنے لمبا کرتے ہیں. کھڑا زبر کو کتنا لمبا کرتے ہیں، با ہا، اتنا لمبا کرتے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کرتے. اس کو زیادہ زور دے کے بھی نہیں پڑھتے، زیادہ کھینچ کے بھی نہیں پڑھتے، مد کے برابر بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. پھر ہم نے اس کے بعد جزم یا سکون کو پڑھا تھا. جس حروف کے اوپر جزم آ جائے اسے ہم ساکن کہتے ہیں، اور جزم والے حروف کو ہمیشہ پچھلے حروف سے ملا کے پڑھتے ہیں. اگر جزم کی حرف پہ جو ہے کاف، طا، با، جیم آ جائے، یعنی جس کو ہم کتب و جد بھی کہتے ہیں، یعنی یہ تھوڑا میں سپریٹ آپ کو قلقلہ جو ہے اور گنہ جو ہے سپریٹلی بتاؤں گی. قلقلہ کیسے کرنا ہے، گنہ کیسے کرنا ہے. جزم کی صورت میں جو ہے اگر یعنی جزم آ جائے کس کے اوپر، قاف کے اوپر، طا کے اوپر، با کے اوپر، جیم کے اوپر اور دال کے اوپر. کتب و جدن، اس کو ایسے پڑھے تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھ لیجیے، ایک نیا لیسن آپ کے لیے آ گیا ہے، قلقلہ. جزم کی صورت میں اگر جزم والے حروف جیسے کہ با کے اوپر یہ دیکھیں جزم آئی ہے تو اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، اسے تھوڑا ہلا کے پڑھے گا. اب، ایب، اوب، ات، ات، اس کو نہیں میں نے ہلا کے پڑھا. ٹھیک ہے، اب طا کے اوپر پھر سے آ گئی ہے، ات، 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 اک، 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 اج، 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 اس، 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 از، از، از. ٹھیک ہے، ام، ام، اس کو ہلا کے تھوڑا سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ زوجن میں دیکھیں کہ ہجے اس طرح کریں گے. ہجے کرنا آپ کو سب سے پہلے آنا چاہیے. زا، زا، پھر زبر، پھر واو، زو، زا، واو، زبر، زو، زا، واو، زبر، زا، زبر، واو، زو. جیم، دو زبر، جن، رو، جن، زا، واو، زبر، زو، یا پھر آپ زا زبر واو، زا زبر واو، زو، جیم، دو زبر، جن، رو، جن. پھر اس کے بعد اس پر اگر وقفہ کرنا ہو زوجن، میں نے آپ کو وقف کے اصول بھی بتائے تھے. اگر دو زبر آ جائے تو اس کے اوپر وقفہ کیسے کہتے ہیں، اس کو ایک زبر کر کے پڑھتے ہیں. زوجہ، دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے تو اس کو ایک زبر کر کے ہم وقفہ کرتے ہیں. میں نے وقف کے سارے اصول بھی آپ کو بتائے تھے. پھر نون پر غنہ کیسے کرتے ہیں، اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہو، ہا، عین، عین، غین، تو ان کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا. یہ بھی میں نے آپ کو ابھی پیچھے بھی لیسن میں ابھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، قلقلہ کے اوپر ایک دفعہ پورا کمپلیٹ لیسن ہوگا، اس کی آپ ٹینشن لے لیجیے. ٹھیک ہے، قلقلہ میں تفصیلی لیکچر دوں گی. پھر آپ نے جو ہے حروف مدہ پڑھے. زبر سے پہلے الف آئے تو اس کو حروف الف مدہ کہتے ہیں. اگر واؤ سے پہلے پیش آئے تو اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں. یا سے پہلے زیر آئے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مقدار بھی جو ہے الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کھڑا زبر جیسے لمبا کرتے ہیں کہ الف کی مقدار کے مطابق، اس لیے با، بو، بی، ہا، ہو، ہی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا. تختی نمبر 10 میں جو ہے ہم نے حروف لین پڑھے. واؤ اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہتے ہیں. یعنی واؤ کے اوپر کیا ہے، دیکھیں جزم ہے، یہ دیکھیں واؤ کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، اور اس کے اوپر پہلے کیا ہے، زبر ہے. واؤ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ گئی ہے نا تو آپ نے ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے. با، واؤ، زبر، بو، بئی، ہو، ہئی. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. پھر تختی نمبر 11 کے ساتھ ہم نے تشدد کو پڑھا تھا. تشدد والے حروف کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے حروف سے ملا کر اور دوسری طرف سے خود پڑھتے ہیں. نون اور میم کے اوپر مشدد یعنی آ جائے تو اگر نون اور میم کے اوپر مشدد آئے تو ہم اس کے اوپر جو ایک الف کے برابر جو گنہ کیا جاتا ہے، یعنی گنہ کرتے ہیں. جیسے کہ ہوگا یہاں پہ جیسے کہ ان، ان، یہ پنک ورڈ جو ہے تھوڑا گنہ ہو جاتا ہے. ان، ام، یہ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر اگر مشدد آ جائے، تشدد آ جائے، مشدد آ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایک گننے والے حرف کے برابر لمبا کرتے ہیں. جس حرف پر تشدد ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں. یعنی با مشدد، اس کے اوپر کیا ہے، تشدد ہے. با مشدد، حمزہ، با زبر، اب، با زبر، اب، ابی، ابو، اتا، اتی، اتو. ہم نے یہاں پہ کہیں گنہ نہیں کیا. گنہ کہاں کیا، ان، ان، انو.
ام، امی، ام، ٹھیک ہے، صرف میم اور نون کے اوپر گنہ کرنا ہے۔ تو ہماری یہاں پہ الحمدللہ کلاس جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ یہی سارا پچھلا لیسن تھا جو ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یہ PDF جو ہے وہ شیئر آؤٹ کر دوں گی سارا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ PDF جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں آپ کو شیئر آؤٹ کر دوں گی، تاکہ آپ جو ہے لیسن سارے سے ریوائز کریں، آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی پریکٹس کریں۔ میں نے انشاءاللہ جو ہے الفاتحہ کی جیسے تجوید مکمل کروا دی، تجوید کے ساتھ الفاتحہ سنی ہے، تو اس لیے کہہ رہی ہوں حروف ہلکی کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والی ویڈنسڈے کو کلاس ہوگی تو اس میں جو ہے ہم قلقلہ کے اوپر، اور ابھی ہماری اور بھی جو ہے، ابھی تو ہم نے بیسک تجوید سیکھی ہے، ہم نے تجوید کا نیکسٹ لیول پہ جانا ہے، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم نے سارا کورس اپنا مکمل کر لینا ہے۔ تجوید بیچ 2 کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو میری پیاری عزیز بہنیں صورت حفظ کرنا چاہتی ہیں، ڈفرینٹ صورتوں کی تجوید سیکھنا چاہتی ہیں، وہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ نور ایمان آفیشیل تو ویسے ہی فری آف کاسٹ کرا رہا ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور یہ جو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے آپ کو، اور مجھے اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے معاف فرمائے، اور ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تو اپنی ہوسٹ سامع الدین کو اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنی ہے، لیسن بہت اچھی طریقے سے تیار کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔